پاڑا چنار میں امدادی سامان تو پہنچ چکا ہے، لیکن پاڑا چنار کے حالات بہتر ہونے کو نہیں آ رہے۔ میں نے گزشتہ وی لاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب تک پاکستان کی تمام مذہبی اور سیاسی قیادت کو ایک پیج پر بٹھا کر انہیں اس بات میں آمادہ نہیں کیا جاتا کہ پاڑا چنار کے معاملات میں کسی قسم کی سیاسی اور مذہبی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصاً وہ تنظیمیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے یا فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، جب تک ان کا اثر و رسوخ پاڑا چنار کے اندر سے ختم نہیں کیا جاتا تب تک یہ مسائل جاری رہیں گے۔ اور صرف اس میں پاکستان کی ہی مذہبی جماعتوں کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ پاکستان سے باہر بھی ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں اور ایسے فرقہ وارانہ گروہ موجود ہیں جن کا پاڑا چنار کی صورتحال میں خاصا عمل دخل ہے، اور جب تک یہ عمل دخل ختم نہیں کیا جائے گا تب تک وہاں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پاڑا چنار کے باشعور عوام کو، جن میں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں شامل ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کرنی ہوگی کہ آپ پاڑا چنار میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں یا ہمیشہ اسے فرقہ واریت کی دہکتی ہوئی آگ کا الاؤ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن و امان قائم ہو تو پھر آپ کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کی آنے والی نسلیں بھی وہاں پر محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ سنی بھی ایک حقیقت ہیں اور شیعہ بھی ایک حقیقت ہیں۔ سنیوں کو اپنے معاملات بہتر بنانے چاہیے اور اہل تشیع کو بھی اپنے معاملات بہتر بنانے چاہیے، اور ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہاں پر فرقہ واریت کی فضا بھڑکتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر جو زمینوں کے 6 بڑے اہم ایشوز ہیں ان سب کو بھی حل کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور یہ حکومت کا فرض بنتا ہے۔ حکومت کی اور ریاست کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ریاستی ادارے وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ یہ 6 بڑے جو ایشوز ہیں اگر وہ حل کر لیے جائیں تو اس کا لازمی یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہاں پر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جو تعلق ہیں وہ بڑے فرقہ وارانہ پس منظر کے ہیں، اور وہ جب بھی انہیں پاڑا چنار سے کوئی خبریں ملتی ہیں تو بغیر تحقیق کے اور بعض اوقات فرقہ وارانہ جو عصبیت ہے اس کے اثر رہ کر وہ ان خبروں کو پھیلاتے ہیں، آگے لے کر جاتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک کے اندر پھر افراتفری، ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتائج ایسے بھی برآمد ہوتے ہیں جو مستقبل کے لیے بڑے پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، جذباتیت پیدا ہوتی ہے، اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہاں پر امن کی جو کوششیں ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہمیں اس جانب بھی متوجہ ہونا پڑے گا۔ پیمرا کو نوٹس لینا چاہیے کہ غیر تصدیق شدہ خبریں نہ پہنچائی جائیں، اور امن و امان کے قیام کے لیے اگر کچھ عرصہ ان خبروں سے اعتراض بھی کیا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے پاس بہت سا مواد ایسا موجود رہتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے میڈیا کو بھی تھوڑا سا لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تینوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے فاٹا ریگولیشن ان پر عمل درآمد ہوا ہے، خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، جو کرم ایجنسی تھی وہ کرم ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، تو وہاں پر سیاسی عمائدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر امن و امان کے قیام کے لیے فرقہ وارانہ لینز لگانے کے بجائے انسانیت کا لینز لگائیں اور انسانیت کے لینز سے سوچیں۔ پاڑا چنار نے بہت زیادہ لاشیں اٹھا لی ہیں، سنیوں کے گھر ویران ہوئے، شیعوں کے گھر ویران ہوئے، وہاں جو لاشیں ہیں ان کے قبرستان آباد ہوئے، تو اب تھوڑا سا انہیں سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ شیعہ اور سنی جو عمائدین ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان میں علماء کو اگر نکال دیا جائے تو بہت ہی بہتر رہے گا، اور علماء اکرام سے کہا جائے کہ برائے مہربانی جس طرح باقی پاکستان میں سپیکر پر پابندی عائد ہے وہاں پر بھی سپیکر پر پابندی عائد کی جائے، اور جو عمائدین ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، افسران ہیں، وکلاء ہیں، ان سب کا ایک فورم بنایا جائے، اور اس فورم کو یہ کہا جائے کہ وہ ماہانہ بنیادوں پر وہ ملاقاتیں کریں، تاکہ اگر کوئی ایشو پیدا بھی ہوتے ہیں تو وہ ایشو باہمی بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں۔ اور سب سے اہم اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ 2008 کا جو مری ڈکلریشن ہوا تھا، مری معاہدہ،
اس پر فوری طور پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کہ حالیہ معاہدے میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ریاست کا کام بنتا ہے، حکومت کا کام بنتا ہے کہ وہ فوری بنیادوں پر اس معاہدوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوشش کرے۔ کوشش کیوں کرے بلکہ اس کو عمل درآمد کروانا چاہیے۔ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پر قائم ہونی چاہیے۔ وہاں پر جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور اہلیان پاڑا چنار یعنی اہلیان کرم کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ وہاں ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ فورسز وہاں پر جائیں اور وہ جو پرابلم ہے اگر وہ حل نہیں ہو پا رہے تو ان کو حل کرنے کی کوششیں کریں۔ تو کرم ایجنسی کے جو کرم ایجنسی میں پاڑا چنار کا علاقہ ہے، وہاں ادویات کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، خوراک کی وہاں پر ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بگن کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی ساری سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت نے ان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، وعدہ کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے اچھا کیا خوبصورت طریقہ ہو کہ بگن کے جو لوگ ہیں وہ اس امدادی سامان کے قافلے کو لے کر پاڑا چنار جائیں، اور پاڑا چنار کے جو لوگ ہیں وہ امدادی سامان کا قافلہ لے کر بگن آئیں۔ یہ اگر ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لوگوں کو مار سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر سکتے ہیں، تو اگر ان میں انسانیت پیدا کی جائے تو پھر یہ اس طرح کے کام بھی کریں، اس کا نتیجہ بڑا خوشگوار ثابت ہوگا۔ کیونکہ آج تک کی جو میموریز ہیں شیعہ اور سنی کی، اس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہی ہے۔ ان کے بچوں نے اپنے بڑوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے مولویوں نے ایک دوسرے کے علماء کو ایک دوسرے کے خلاف زہر آلود گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا معاملہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میموریز کو چینج کریں۔ ان کے بچوں کی میموریز ختم کرنا بہت ضروری ہے، جن میموریز کے اندر ہمیشہ فرقہ وارانہ فسادات ہیں، نفرتیں ہیں، تو ان کو بتایا جائیں کہ ان کے بڑے جو تھے وہ جو سنی علاقے کے لوگ ہیں ان کی طرف امدادی سامان لے کر گئے تھے، ان کی طرف پھولوں کے ہار لے کر گئے ہیں، ان سے جا کے معافی مانگیں، شیعہ سنیوں سے معافی مانگیں، سنی شیعہ سے جا کر معافی مانگیں، اور ان سے کہیں کہ ہمارے عقائد کے جو معاملات ہیں وہ ہماری مساجد میں اور ہماری امام بارگاہوں تک محدود رہیں گے، وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، وہ چوکوں میں نہیں آئیں گے، وہ چوراہوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ والا کام نہیں کرتے تو پھر آپ کی میموری میں ہمیشہ تشدد ہی رہے گا۔ آپ کے بچوں کی میموری میں یہی ہوگا کہ جو سنی بچے ہیں وہ دیکھیں گے ان کے بڑے اہل تشیع کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے رہے، اور جو شیعہ بچے ہیں وہ یہ سوچے رہیں گے کہ ان کے بڑے ممبر و محراب کے ذریعے بھی اور میدان میں بھی سنیوں کے خلاف یہ سارا ماحول برپا کرتے رہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے ان میموریز کو تبدیل کیا جائے، ان یادداشتوں کو تبدیل کیا جائے، اور ان یادداشتوں کو تبدیل کرنے کا ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ جب پاڑا چنار امدادی سامان جا رہا ہے تو سنی علماء کو ساتھ لے کر جایا جائے، تاکہ وہ وہاں جا کر شیعہ علماء میں جو شیعہ لوگ ہیں، پاڑا چنار کی بستیاں ہیں، وہاں پر جا کر یہ امدادی سامان تقسیم کریں، ادویات تقسیم کریں، اور شیعہ لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ سنی جو ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اور سیم یہی طریقہ اہل سنت کے علاقوں میں اہل تشیع کے جو لوگ ہیں، عمائدین ہیں، ان کے ذریعے بھی کروایا جائے۔ کب تک آپ لڑیں گے اور کب تک آپ اس قسم کا ماحول قائم رکھیں گے؟ اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، الزام نہیں لگا سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں جو شیعہ لوگ ہیں اور سنی لوگ ہیں جو میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط خبریں دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی سورسز نہیں ہے کہ ہم جا کے کنفرم کر سکیں، لیکن جب 3-4 لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے تو مختلف واقعات اور مختلف روایات ہم تک پہنچتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خبر ان کے پاس ٹھیک نہیں ہے، اور محض اس یادداشت کی بنیاد پر، اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر امن قائم کرنا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ قائم کرنا ہے تو پھر آپ کو مل بیٹھ کر کچھ ایسے اقدامات ضرور کرنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے امن ایک مستقل وہاں پر حیثیت قائم کر سکے، اور استحکام جو ہے وہاں کا حصہ بن سکے، اور پھر دونوں فریقوں کو، اہل تشیع کے اندر سے بھی اور اہل سنت کے اندر سے بھی، وہ عناصر جو فرقہ واریت کو فضا دیتے ہیں، ان میں سپاہ محمد ہے، زینبیون ہے، فاطمیون ہے، سپاہ صحابہ ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، طالبان ہیں، لشکر جھنگوی ہے، تو ان سب کو اپنے علاقوں سے ان کا پورا وجود ختم کرنا ہوگا۔ اگر یہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں تو یہ پھر لکھ کے لے لیجئے کہ امن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اور جو پاڑا چنار کے جو لوگ ہیں،
صدہ کے جو لوگ ہیں، بگن کے جو لوگ ہیں اور پورے اس کورم ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں اور اگزئی ایجنسی کے لوگ ہیں، ان سب کو مل جل کر امن کے قیام کے لیے بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی۔ اور جدوجہد کے لیے یہ جو امن کا ٹائم ہے، اس میں آپ انتظار نہ کریں کہ اگلی لڑائی ہوگی تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ امن کے ٹائم پر امن کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کریں۔